میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حیدرآباد کی عوام نے مجھے 2 مرتبہ منتخب کیا، اور میں نے پوری کوشش کی جماعت کی طرف سے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور حیدرآباد پارلیمانی حلقہ ایک مثالی حلقہ بن سکے۔ اور کسی حد تک مجھے الحمدللہ اس چیز میں کامیابی حاصل ہوئی۔ میں اس بات سے پورا واقف ہوں کہ مجھے اور بھی بہت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو عوامی مسائل حل طلب ہیں اس کو پورا کریں گے۔ جہاں تک میرے پارلیمانی حلقے کے بجٹ کا سوال ہے، ایم پی لیٹس کا، وہ آپ تمام کے سامنے ہے۔ بحیثیت رکن پارلیمان میں نے کتنے سوالات پارلیمنٹ میں اٹھائے، کتنی تقاریر کی، کتنے پرائیویٹ ممبرز بل میں نے داخل کیے، وہ سب عوام جانتی ہے۔ اور الحمدللہ اسی سلسلے میں مجھے مدراس کی ایک بڑی ایجنسی نے 10 ایم پیوں میں 4تھا نمبر مجھے دیا۔ اب جو مسائل حل طلب ہیں یقیناً وہ پینے کے پانی کا مسئلہ اہم ہے، ڈرینیج لائنز کو صحیح کرنا ہے، حیدرآباد کا جو لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس دیا جا رہا ہے، اس کے خلاف میں خود سپریم کورٹ میں SLP داخل کرنے والا ہوں، اور ایک نئی ریاست تقریباً تشکیل پا چکی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شہر حیدرآباد کی جو ترقی پچھلے 4 سال سے ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی، تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ حیدرآباد میں انویسٹمنٹ ہو، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ماضی میں 4 سال سے جو خوف کا اور ایک انسرٹنٹی کا جو ماحول چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ان چیزوں پر میری پوری توجہ رہے گی۔ اس سے ہٹ کر جو اہم بات یہ ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یہ مظلوم عوام کی ایک آواز ہے جو پارلیمنٹ میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ان کے ناپاک عزائم کو روکنے کے لیے یہ ایک حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ وہاں پر یہ ایک رول نبھاتی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ناانصافی کے خلاف، فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف میں لڑتے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہوں گا۔ اور خاص طور سے جب پورے ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ BJP آ رہی ہے، تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو، یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کو اس کی جھوٹ کی منزل تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو آواز ہے مظلوم عوام کی جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجتی آئی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آواز پارلیمنٹ میں جائے گی ہر ناانصافی کے خلاف۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف میں اپنے آپ کو حیدرآباد کے حد تک محدود نہیں کر سکتا، یہ پورے تلنگانہ، پورا آندھرا پردیش، بلکہ پورے ہندوستان کے سیکولر پسند عوام، دلت اور اقلیتوں کی ایک آواز ہے۔ اور اسی لیے میں عوام سے، آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنا اعتماد آپ کی جماعت، آپ کی آواز، آپ کی پہچان کو دیں، اور اپنی جماعت کو نہ صرف حیدرآباد پارلیمنٹ سے بلکہ جہاں جہاں ہمارے رکن اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو کامیاب کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیجیے، سیکولرزم کو کامیاب بنائیے، اور جو ترقیاتی کام ابھی رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان ترقیاتی کام کو مجلس پورا کرے گی۔ BJP کی حیدرآباد پارلیمنٹ سیٹ پر ہے، اور ایسا بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ افراد کو خریدنے کی بات کی جا رہی ہے BJP کی طرف سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کامیاب ہوں گے وہ لوگ؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو خرید سکتے۔ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی قیمتی چیز ہے، اور عوام جو ہے جس کو اپنا نمائندہ پسند کرتی ہے، عوام ان کو اپنا ووٹ دیتی ہے۔ اب BJP کوشش کر لے، لاکھ کوشش کر لے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شکست کھائیں گے۔
کیونکہ ہم حق پر ہیں اور جو پروپیگنڈا اور جو ایجنڈا لے کر بی جے پی اس ملک میں آگے بڑھ رہی ہے وہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہندوستان کی جمہوریت جو ہے، جو ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کے دستور کو بنا رہے تھے تو اس میں ایک بات کی انہوں نے نشاندہی کی کہ ہندوستان کی جمہوریت پارلیمانی جمہوریت ضرور رہے گی مگر وہ میجورٹیرین ڈیموکریسی، اکثریت کی جمہوریت نہیں رہے گی بلکہ شراکت داری کی پارٹیسپیٹیو ڈیموکریسی رہے گی. بی جے پی جو جمہوریت کی آج بات کر رہی ہے جس کو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ عوام اس کو سمجھ چکی ہے کہ بی جے پی اکثریتی طبقے کے غلبے کی جمہوریت کی بات کر رہی ہے جو ہمارے ہندوستان کے ڈائیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور اسی ایک چیز پر مجھے پورا یقین ہے کہ عوام بی جے پی کو اپنا اعتماد نہیں دے گی. سر مجلس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کتنے پلیسز سے لوک سبھا اور اسمبلی سے کتنے پلیسز سے؟ ایک 2-3 دن رک جائیے، 8 تاریخ تک انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گے. سیکنڈ لسٹ آج کچھ اناؤنس کر اب جب بھی اناؤنس کروں گا میں آپ کو ضرور اطلاع دوں گا انشاءاللہ. جی سر. سر مجلس کا ایجنڈا کیا رہے گا؟ آپ تو بول دے سکیں حیدرآباد ڈیولپمنٹ کے لیے مجلس کا ہماری شناخت ہمارا کام ہے. آور ورک از آور آئیڈینٹی. اور ہم لوگ جو ہے کوئی الیکشن مینیفیسٹو نہ بنائے آج تک، اور ہمارا ماننا ہے کہ جو پارٹیاں الیکشن مینیفیسٹو بناتی وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ بناتی. تو ہمارا سب سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ دن کے 24 گھنٹے، رات کے 2 بجے، صبح کے اولین ساتوں میں، کرفیو میں، گڑبڑ میں، خوشی میں، تکلیف میں، غم میں مجلس اتحاد المسلمین عوام کو دستیاب رہی تھی. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اور یہ مثالیں کوئی سیاسی جماعت نہیں دے سکتی. اور ہر اچھے وقت میں، ہر نازک سے نازک وقت میں مجلس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اور جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے رہیں گے اور نبھاتے رہیں گے یقیناً اللہ ہم پر کرم کرتے رہے گا اور عوام ہم کو تائید کرتے رہے گی. پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے، میں صاف اور واضح طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں. ٹی آر ایس سے فرینڈلی ریلیشن؟ کوئی الائنس نہیں ہے ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے.